يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب سے بہتر بات ہے جس سے گفتگو کا آغاز اور اس کا خاتمہ کیا جائے۔ میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جو اس کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اس امت پر خیر المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر احسان کیا، اور آپ کی سنت کو مضبوط تھامنے کو فتنوں اور بلاؤں سے بچاؤ بنایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حبیب اسوہ اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کریمانہ خصلتوں اور شریفانہ اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر سب سے افضل ترین درود، پاکیزہ ترین سلامتی اور معزز ترین سلام ہو، اور تابعین پر، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، سب سے اچھی چیز جس کی وصیت کی جا سکتی ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اس کا تقوی سب سے اچھا توشہ اور عظیم ترین سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں نے تقوی میں شوکت کو نمایاں دیکھا، قیامت کے دن اسی میں عزت و مقام ہے۔ کیا ہی بہتر توشہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ سخت دن کے لیے کیا ہی اچھا ذخیرہ ہے۔ مومنوں، موسموں اور فصلوں کے پے در پہ آنے میں سبق ہے، شب و روز کی گردش میں عبرت ہے، اور ابھی ان دنوں ہمارے لیے سلگتے موسم گرما کی گرم ہوا چل رہی ہے، اور اس کی جھلسانے والی ہوائیں ہم پر بہہ رہی ہیں، جبکہ آرزوئیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، اور نگاہیں انہیں غنیمت جاننے کے لیے بےتاب اور مشتاق ہیں۔ اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ اس نے ہم پر اپنی ساری چادریں پھیلا دی ہیں، گھنے دراز سایوں کو ختم کر دیا ہے، اور دنیا میں گرم ہوائیں بکھیر دی ہیں، اور اپنے سورج سے پریشان کن گرمی پھیلا دی ہے جو باعث عبرت و نصیحت ہے، اور جو ہمیں جہنم کی گرمی کی یاد دلاتی ہے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکوہ کیا، اس نے کہا، اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا، تو اللہ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، سردی میں ایک سانس اور گرمی میں ایک سانس، چنانچہ تم جو شدید ترین گرمی پاتے ہو وہ جہنم کی گرم لپٹوں سے ہے، اور تم جو شدید ترین سردی پاتے ہو وہ جہنم کی سرد ہواؤں سے ہے۔ اور صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، ہر سردی جو کسی چیز کو ہلاک کرے وہ جہنم کی سانس سے ہے، اور ہر گرمی جو ہلاک کرے وہ جہنم کی سانس سے ہے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا، جو آدمی سورج کی گرمی میں ہو اسے قیامت کے دن کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے کہ سورج قیامت کے دن بندوں کے سروں سے قریب ہوگا اور اس کی گرمی بڑھا دی جائے گی، اور جو آدمی دنیا میں سورج کی گرمی برداشت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ وہ ان اعمال سے بچے جنہیں انجام دینے والے جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ کسی کے پاس اس آگ کو برداشت کرنے کی کسی میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ صبر۔ خواہش نفس کی پیروی کرتے وقت تم نے دہکتی جہنم کو بھلا دیا، جبکہ تم دوپہر کی دھوپ کی گرمی سے بچتے ہو، جیسے کہ تم نے کسی جگری دوست کو دفن نہیں کیا اور نہ تم موت کے وقت اس کے پاس حاضر رہے۔ امیر المومنین
عمر بن عبدالعزیز نے ایک جنازے میں دیکھا کہ کچھ لوگ دھوپ سے سائے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور گرد و غبار سے بچ رہے ہیں تو رونے لگے اور فرمایا جس شخص کی پیشانی کو دھوپ یا گرد و غبار لگتی ہے وہ داغ دھبے اور پراگندگی سے ڈرتا ہے، اے نفس موت سے قبل ایسا سامان تیار کر کہ جس سے تو منزل تک پہنچ سکے کہ تو ابس نہیں پیدا کیا گیا۔ مسلمانوں، ہمارے ملک اللہ اس کی حفاظت کرے کہ سربراہوں کی جن باتوں میں تعریف کی جائے گی ان میں حرمین شریفین میں خطبہ کے مختصر کرنے اور نماز کو ہلکی کرنے کی کریمانہ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت آسانی پیدا کرنے اور حرج کو دور کرنے میں شرعی مقاصد کی رعایت کرنے والی ہے، اور موسم گرما کی شعلہ زن حرارت سے نمازیوں اور عمرہ کرنے والوں کی صحت و سلامتی پر حریص ہے، اور اس بات کی تاکید ہے کہ انسان کو اولیت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سربراہوں کو بہترین اور بھرپور بدلوں سے نوازے، اس پر وہ جو حرمین شریفین اور ان کے قاصدین حجاج و معتمرین اور زائرین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، گرمی اپنی وسعتوں میں زندگی کی مشغولیتوں اور ذمہ داریوں اور کاموں کی تکان کے بعد گرمی کی چھٹی اور نفسیاتی سکون رکھتی ہے، جہاں اس کی کشادگیوں میں تھکے ہوئے اور گرمی زدہ آرام کرتے ہیں۔ تھکا ہوا آدمی اس کی کشادگی سے سکون و سرور کی ٹھنڈک اور بھرپور راحت کا اطمینان حاصل کرتا ہے، تو کیا ہی خوش خبری ہے اس کے لیے جس نے اسے نیکیوں اور اطاعتوں سے آباد اور مزین کیا، اور کیا ہی سعادت ہے اس کے لیے جس نے اسے خیر سے آراستہ کیا اور معمور کیا۔ آنکھیں خوب آنسو بہا رہی ہیں، اور میں سب سے اچھے جانے والے پر کیوں نہ روؤں، سب سے اچھی گھڑیوں پر جنہیں میں نے ضائع کر دیا اور جنہیں میں نے غفلت اور ہلاکت خیزیوں میں کاٹ دیا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا، انسان کو اپنے زمانے کے شرف اور وقت کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے۔ ایک لمحے کو بھی بغیر عبادت کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت وہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تو نے اہتمام کیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ آسانی سے ضائع چلا جاتا ہے۔ ہاں اے اللہ کے بندو، فرصت ایک بڑی نعمت ہے، اس کی کما حقہ وہی قدر کرے گا جس سے یہ نعمت چھینی گئی ہو۔ پھر کوئی عقل مند شخص کیسے معزز وقت کو یوں ہی بیکار برباد کر سکتا ہے اور قیمتی زمانے کو بے کام تار کر سکتا ہے؟ وہ وہی شخص ہوگا جس نے مواقع ظاہر کر دیے اور ناخوشگواریوں سے ہمکنار ہوا اور حزن اور پریشانی میں رہا۔ تو اے وہ لوگ جو فرصت کی وسعت میں ہیں، کیا کوئی ہے جو اپنے وقتوں اور گھڑیوں کی حفاظت کرے؟ کیا کوئی ہے جو مہینوں اور سالوں کے فوت ہونے پر عبرت پکڑے؟ اور کیا کوئی ہے جو اپنے دنوں اور لمحات کے گزرنے سے نصیحت حاصل کرے؟ پھر وہ سال اور ان میں جینے والے گزر گئے، پھر گویا کہ وہ سال اور وہ لوگ بس خواب ہیں۔ اس کی گواہی کامل ترین طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیتا ہے۔ میانہ روی و اعتدال اور بلندی و کمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوقات سب سے اچھی مثال ہے جس کی پیروی کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریح سب سے پاکیزہ رہنما ہے جس کو اپنایا جائے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم و لطافت میں سب سے نمایاں اور انس و شفقت میں سب سے کامل ہیں۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھام لو، ان کی سنت کی پیروی کرو، اپنے ایمان، توحید اور شناخت پر نازاں ہو، باہم دل صاف رکھو، صلح کرو، رحم کرو، نرمی برتو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فائدہ اٹھاؤ گے، کامران ہوگے اور شاد کام ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیا آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن کا بیان ہے، اور
پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو سید الثقلین کے طریقے سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات اپنی جانب سے بغیر کسی طاقت و قوت کے کہتا ہوں، اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور لغزش سے اللہ عظیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں۔ بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو دل کو ہدایت و روشنی سے معمور کرے، اور میں اس پاک ذات کا شکر بجا لاتا ہوں، اس نے ہمیں ایک ایسی شریعت سے مخصوص کیا جو اپنی رحمت، انصاف اور مہربانی میں بلند ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو جہان والوں کے لیے باہمی الفت و اتحاد کو قائم کرتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے مخلوقات کو نفیس ترین مکارم سے نوازا۔ آپ پر اور آپ کے روشن و بابرکت آل و اصحاب پر درود و سلام ہو۔ انہوں نے باہم سبقت اور مقابلہ آرائی کرتے ہوئے بھلائیوں کی طرف پیش رفت کی، اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اوقات فوت ہونے سے قبل وقتوں کو غنیمت جانو، انہیں ہمیشہ نیکیوں سے آباد کرو، چھٹیوں کے ختم ہونے سے دنیا کے خاتمے کا سبق لو اور اس سے گزر جاؤ۔ مومنوں، معاشروں، خصوصاً شادی اور جشن کی تقریبات کے عازمین کو مسرت و تفریح کے مظاہر سے نوازنے والی اور شادمانی و فرحت کی پوشاک پہنانے والی گرمی کی چھٹی کی مشغولیتوں میں بہنے کے ساتھ آپ کو اللہ کا واسطہ ان تقریبات میں شرعی آداب و ضوابط کا پاس و لحاظ رکھیں، میانہ روی، سمجھداری اور حسن اطاعت سے کام لیں، فضول خرچی، اسراف، تکبر اور بقیہ دوسری معصیتوں سے دور رہیں، اور عمر دراز کنواریوں کے مسائل کو حل کرنے اور مہروں کی مہنگائی اور ان جیسی ان چیزوں کے سلسلے میں سنجیدگی سے کام لیں جو جشن کی تقریبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ امت مسلمہ، سالوں کے گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہمارا فلسطین اور بابرکت اقصیٰ کے سلسلے میں امت کے احساس میں باقی ہے، جو اس بات پر شاہد ہے کہ امت اپنے بڑے مسائل پر توجہ صرف کرتی ہے، اس کے حل کرنے کے لیے کامیاب حل ایجاد کرتی ہے، اور لڑائیوں اور تنازعات سے بچتی ہے، اور سلامتی اور استحکام پیدا کرنے کے لیے عمل کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول کرے اور ہماری آرزوؤں اور توقعات کو پورا کرے جن سے وہ راضی ہو، اور ہمارے آج کے ایام کو گزشتہ کل سے بہتر بنائے، اور ہمارے مستقبل کو ہمارے حاضر سے بہتر بنائے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو مومنوں کے اسوہ، ہادی و امین نبی مصطفیٰ پر، جنہیں شرع مبین دے کر مبعوث کیا گیا، جیسا کہ اس کا حکم تمہیں رب العالمین نے واضح کتاب میں دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہ اور سارے فرشتے ہدایت کی طرف مخلوقات کو بلانے والے پر درود بھیجتے ہیں، اور دل کی روشنی سے ان کی نیک آل کے لیے تعریف ہے جسے میرے قلم نے لکھا ہے، ایسا درود جس کا سننے والا اس کی دھیمی اور بلند آواز سے اکتاتا نہیں، اور جس کے دہرانے اور ظاہر کرنے سے زبانیں تھکتی نہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما چنیدہ نبی پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم نیک صحابہ سے، ابو بکر سے جو غار میں ان کے انیس ہیں، عمر فاروق سے جو ملکوں کے فاتح ہیں، عثمان سے جو بھرپور فضیلتوں والے ہیں، اور علی سے جو عبرتوں اور تفکر والے ہیں، اور بقیہ 10 عشرہ مبشرہ سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم اور سخاوت سے عزیز و غفار۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمارے سلسلے میں ہمارے اسوہ نبی کی شفاعت قبول کر
اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں سدا باقی رکھ اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعے کی حفاظت کر، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعے کی حفاظت کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن و پرسکون اور خوشحال و فارغ البنال بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر اور حق و درستی سے ہمارے امام اور سربراہ کی تائید کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد اور تمام مسلمان حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی اور ہدایت ہو۔ اے اللہ ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سیکورٹی کے افراد کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کے مکر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی سازش کو اسی کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے۔ اے سخا و فضل اور احسان والے، اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازش سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اور تا قیامت اسے پرشکوہ اور معزز رکھ۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اور اسے تا قیامت پرشکوہ اور معزز رکھ، اور ہر جگہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا، اور ہماری توبہ قبول کر لے، بلا شبہ تو قبول کرنے والا رحیم ہے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین اور تمام مسلمان حضرات و خواتین زندہ و مردہ کو بخش دے، بلا شبہ تو قریب ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔